آپ سن رہے ہیں طارق اسماعیل ساگر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ملکی سالمیت سے جڑے ایسے اہم ترین مسئلے پر بات کریں گے جس کا جاننا ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے۔ آج 5 فروری 2021 پاکستان میں کشمیریوں سے یکجہتی کا قومی دن ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کھیلی جانے والی خون کی ہولی کو 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے اور کشمیری مجاہدین کی تیسری نسل آزادی کی جنگ میں اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہے۔ کشمیر کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں جس نے جدوجہد آزادی کے لیے قربانی نہ دی ہو۔ 1990 میں جب جماعت اسلامی کے سینئر رہنما قاضی حسین احمد نے یوم کشمیر کی تجویز دی تھی اور 1991 میں پہلی بار جب بڑے جوش و خروش سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا گیا تھا اور یہ سمجھا گیا تھا کہ بہت جلد کشمیر کی آزادی کی جنگ جیت لی جائے گی، اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 3 دہائیوں کے بعد آج لاکھوں کشمیریوں کی قربانیوں کے باوجود یہ مسئلہ حل طلب ہے۔ بلکہ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جس طرح بھارت نے کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی ہے اور 4 اپریل 2020 کو متنازع شہریت اور رہائش کا قانون بنا کر جس طرح مسلمانوں کے اکثریتی علاقے میں ہندو آباد کاری کو فروغ دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ مسئلہ نہ صرف حل طلب رہ گیا ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ خطے کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے اور دفاعی تجزیہ کار آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت صرف مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے اگلے اہداف آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہوں گے، جس کا ثبوت بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوال کی ڈیزائن کردہ نیو انڈیا ڈاکٹرائن ہے۔ 27 اکتوبر 2020 کو جب یہ ڈاکٹرائن سامنے آئی تھی تو اجیت ڈوال کا کہنا تھا کہ بھارت صرف اپنی ہی حدود سے جنگ نہیں لڑے گا بلکہ اپنی ان مقاصد کے لیے بیرونی زمین کو بھی استعمال کرے گا، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور افغانستان کی زمین کے ذریعے پاکستان کے شمال مغربی حصوں میں دہشت گردی اور فرقہ واریت کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ترقیاتی کاموں کو روکنا، شمال مغربی علاقہ جات کے امن کے عمل کو سبوتاژ کرنا ہے اور پاکستان جو سی پیک پر 30% کام مکمل کر چکا ہے اور رواں سال چین کے صدر کے دورے کے موقع پر اس 30% حصے کو کام میں لایا جائے گا، جس سے پاکستان معاشی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ چونکہ بھارت کے لیے یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں، لہٰذا اس نے نیو انڈیا ڈاکٹرائن بنا کر ایک طرف تو افغانستان کے راستے پاکستان میں چھپے ملک دشمن عناصر اور ان کی دم توڑتی دہشت گردی کی تحریکوں کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے ان تنظیموں کی مالی مدد کرنے کی کوشش کی اور پشاور میں خفیہ طور پر جعلی کرنسی کا سلسلہ شروع کرنا چاہا، تو دوسری طرف بلوچستان کے راستے جہاں ابھی بارڈر فینس نہیں لگائی گئی وہاں سے دہشت گردوں کو پاکستان بھیجنا چاہا اور بیک وقت پاکستان کو مشرقی سرحد پر بھی LOC کی جانب سے انگیج کیا، لیکن عسکری اداروں کی طرف سے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے نہ صرف 3 فروری 2021 کو پشاور میں جعلی کرنسی بنانے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا بلکہ 3 فروری کو ہی خیبر پختونخوا کے اوپن بارڈر ایریا جہاں ابھی فینس نہیں لگائی گئی وہاں سے در اندازی کر کے آنے والے 2 بڑے دہشت گرد کمانڈر امداد اللہ اور رسول نواز کو ان کے ساتھیوں سمیت جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد میر علی میں چھپے ہوئے تھے اور اسلام آباد میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس آپریشن میں پاکستان کے 2 بیٹوں حولدار ہاشم اور سپاہی شیر زمان نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی وجہ سے کیپٹن کاشان شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ 4 فروری 2021 کو بنو تھانہ بسیا خیل کی حدود میں ریموٹ کنٹرول بم PTM کا قیمتی سامان سیکیورٹی اداروں نے ناکارہ بنا دیا اور اجیت ڈوول کی نیو انڈین ڈاکٹرائن کو عملی طور پر کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ اجیت ڈوول نے جو اپنی نئی انڈیا ڈاکٹرائن کے مطابق بیرونی زمین کو استعمال کر کے یعنی افغانستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف شرانگیزی کرنا چاہتا ہے، لیکن بری طرح ناکام ہونے کے بعد دوسرا لاہے عمل اپناتے ہوئے اسرائیلی سوشل میڈیا ویب سائٹ دی ایسوسی ایشن فار دی بنی اسرائیل آف افغانستان کو دوبارہ سے ایکٹیو کر کے PTM کی شرانگیزی کو دوبارہ فروغ دینے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں، اور اس سائٹ پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ایجنٹ سے پشتونوں کے لیے پشتوں میں تقریر کروائی گئی جس میں انہوں نے خود کو پشتونوں کے مسیحا کے طور پر پیش کیا اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ واضح رہے کہ یہ سائٹ ماضی میں بھی ایکٹیو رہ چکی ہے، جس پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پشتو زبان میں ایسی بے بنیاد اور جھوٹی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ دی ایسوسی ایشن فار بنی اسرائیل آف افغانستان نامی سائٹ پر افغانی اور پاکستانی پشتونوں کو بیوقوف بناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہودیوں اور پشتونوں کی ثقافت اور رہن سہن ایک ہے،
بلکہ ہمارے کھانے بھی ایک ہیں جس میں شراب بھی شامل ہے۔ اس شیطانی ویب سائٹ نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ قدیم دیواروں پر تراشے گئے بتوں کو بھی افغانستان کے مسلمانوں اور اسرائیل کے یہودیوں کا مشترکہ مذہب قرار دے دیا۔ اس ویب سائٹ پر بہت سارے بھٹکے ہوئے پشتونوں کو مزید بیوقوف بناتے ہوئے 24 جولائی 2019 کو یہ تک کہہ دیا گیا کہ پاکستان اپنی پختونخوا عوام کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ صرف افغان اور پشتونوں کو عید مبارک اور رمضان مبارک بھی کہا جاتا۔ محسن داوڑ، علی وزیر، منظور پشتین اور گلالہ اسماعیل اور ان جیسے کئی اور کردار دراصل ایسی ہی شیطانی ویب سائٹس کی پیداوار ہیں، لیکن یہ اور ان کے ہندو اسرائیلی آقا کبھی اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج کل یہ خود مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنا یہ مظلوم اقلیتوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں اتنے ہی یہ مسئلے ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، جس کی مثال حال ہی میں امریکی پاپ گلوکارہ کی جانب سے مظلوم اقلیتی طبقے کے حق میں ٹویٹ کرنا ہے، جس کے بعد ارنب گوسوامی جیسی موذی بیماری نے ریپبلک ورلڈ نامی ٹی وی چینل پر ریحانہ کے خلاف کمپین چلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، کیونکہ ریحانہ کے بعد کئی امریکن سیلیبریٹیز نے بھارت میں جاری اقلیتوں پر ظلم کے متعلق بولنا شروع کر دیا، جن میں موجودہ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کی بہن مینا ہیرس اور اس کے علاوہ میاں کیلیفا، لیلی، کلاوڈیا ویبی ایم پی بھی شامل ہیں۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ مملکت خدا داد کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں اور شیطانوں کی شیطانی چالوں سے بچیں۔ آخر میں مقبوضہ کشمیر میں سنگینیوں کے سائے میں زندگی گزارنے والوں کی بھارت سے آزادی کی جدوجہد کو سلام، اور گزشتہ 3 دنوں کے دوران مادر ولد پر قربان ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔